سپریم کورٹ آف پاکستان نے اردو زبان کے نفاذ کے حوالے سے جو ایک عظیم فیصلہ دیا ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس ایس جواد خواجہ نے ایک عظیم کام اپنی قوم کے لیے کر دیا ہے۔ جسٹس ایس جواد خواجہ نے اس کیس کی ہیئرنگ کی اور حکومت کو انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ تمام تر جو حکومتی معاملات ہیں، سرکاری معاملات ہیں، اس کو اردو میں کنورٹ کیا جائے۔ حکمران خود بھی اپنی تقاریر جو ہیں وہ اردو میں کریں، خواہ وہ اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک۔ میں یہ سمجھتا ہوں قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انگریزی کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں ڈسکریمنیشن، جو امتیاز برتا جا رہا تھا، اس کا خاتمہ ہوگا، اس میں اس کی شدت میں کمی آئے گی کہ ایک طرف ایسا شخص جس کا پیدا ہونے سے لے کے گریجویشن کرنے تک وہ انگریزی ماحول میں رہتا ہے، وہی لوگ پھر سول سروس میں چلے جاتے تھے، وہی لوگ پھر اقتدار میں آ جاتے تھے۔ تو اردو کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایسے احباب بھی کمپٹیشن میں جو ہے وہ کانٹیسٹ کر سکیں گے اور وہ بھی بیوروکریسی کا حصہ بنیں گے۔ اور یہ بات بڑی خوشائن ہے، اور اردو زبان کو ذریعہ بنا کر فوری طور پر جو ہے وہ سول سروس کا امتحان بھی لیا جائے، اور اردو کے ساتھ ساتھ یہاں میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ صوبوں میں مادری زبان کو بھی اولویت دی جائے۔ جیسے پنجاب ہے، یہاں 10 کروڑ تقریباً آبادی ہے، تو جو مادری زبان ہے وہاں پہ ایک سبجیکٹ اس کا ایٹ لیسٹ 5ویں جماعت تک بچوں کو کمپلسری پڑھایا جائے، کہ زبان میں انسان اپنا جو وہ مدعا بیان کرنا چاہتا ہے وہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ تو میں ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل، مصطفی جسٹس لائر فورم انٹرنیشنل کی طرف سے جسٹس جواد ایس خواجہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے اس تفصیلی فیصلے کو جاری کیا۔ اللہ پاک جسٹس خواجہ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جسٹس صاحب خود لمز یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، انگریزی بھی ان کی زبان جو ہے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، انگریزی پہ ان کو عبور ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے اہلیان پاکستان کے دل کی ترجمانی کی ہے، یہ سب کام حکومتوں کے کرنے کا ہوتا ہے جو عدلیہ کو کرنا پڑے۔ تھینک یو ویری مچ۔